پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ پس منظر کیا ہے وہ بھی ہمارے معزز مہمان بتائیں گے ہمیں۔ حکومت مل جاتی ہے یوسف علیہ السلام کو، پھر خواب کی تعویل، اس تک پہنچنا۔ اے اللہ، تو نے مجھے سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ خواتین و حضرات، یہ دعا یہ مکمل ہو گئی۔ سوالات رکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یقیناً دنیا اور آخرت میں اللہ ہی سرپرست ہے، ولی ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر۔ ایک نبی ہیں، نبی کا خاتمہ یقیناً اسلام پہ ہی ہوتا ہے، تو یہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اور والحقنی بالصالحین، اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ایک نبی کوشش یہ کر رہے ہیں یا خواہش یہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شمار ہو جائے میرا۔ اس کو بھی ذرا ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان اسے کھولیں۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ دین پر اختتام کیسے ہوتا ہے، یا دین پر موت کیسے آتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو دین پر موت کسے کہتے ہیں؟ اور سوالات بہت سارے انشاءاللہ اٹھیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ خواتین و حضرات، کون ڈاکٹر صاحب سے واقف نہیں؟ پیام صبح کا لازمی جز تشریف لا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں الحمدللہ گزشتہ 12 برس سے، اور ہم مستقل ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تفسیر قرآن بالقرآن یہ ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ یوسف اور آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق اللہ العظیم۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ طاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا؟ درست جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم پر اعراب لگانے کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ عبد الملک نے، حجاج بن یوسف نے یا ولید بن عبد الملک نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ انیک صاحب، آج آپ نے سورہ یوسف سے ان آیات کا انتخاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں دو صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف دو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہی کا ذکر ہے، ایک سورہ یوسف اور دوسرے سورہ نوح۔ سورہ یوسف کے 11 رکوع ایسے ہیں جن میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال ابتدا سے آخر تک بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورت دراصل ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ سوال یہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل تو شام میں بستے تھے، یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ عجائبات قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کس طرح سے کار فرما ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کی بہت بہترین مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ 7 سال سے زائد کی عمر میں آپ کو بھائیوں نے حسد کا شکار ہوتے ہوئے کنویں میں ڈال دیا، پھر 40 سال سے، بعض روایات کے بعض لوگوں کی رائے کے مطابق 80 سال یا 40 سال سے زائد عرصہ اپنے والد سے جدا رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب والد محترم اپنے خاندان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست پر کوئی 80-82 یا قریباً 92-93 افراد کے ساتھ مصر تشریف لائے
اور کس شان و شوکت کے ساتھ اور کس اعزاز کے ساتھ اس پورے خاندان کا استقبال کیا گیا، کتابوں میں بڑی تفصیل اس کی موجود ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس 17 سال یا 24 سال قریباً رہے اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جب یہ تمام شخصیات اور پورا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے مصر میں، تو 101 آیت تو آپ نے پڑھی ہے، جی ہاں۔ اس سے پہلے جو ہے 100 نمبر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین آپ کے پاس پہنچے اور خاندان پہنچا، تو اب بھائی بھی موجود تھے یقیناً، بلکہ پورا خاندان موجود تھا، والد محترم بھی تشریف فرما تھے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سابقہ زیادتیوں کا ذکر کرتے، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بیان کرتے، اور یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا اور وقار بخشا اور حرمت بخشی اور احترام بخشا، سبحان اللہ۔ اس پر اتراتے ہوئے اپنے فخر و مباحات کا اظہار کرتے کہ جناب دیکھیے مجھے تو تم نے کیا کرنا چاہا اور آج میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ انداز دونوں، یعنی نہ تو شکوہ ہے ان اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ کوئی فخر ہے اور اظہار ہے اس بات کا کہ مجھے دیکھو کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ دونوں باتوں کی بجائے اللہ کے شکر کے کلمات مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام سے نکل رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام شکر کے کلمات کے ذریعے سے ہی اس پورے خاندان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انیک صاحب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، بلکہ اپنے والد کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابت، اے میرے ابا جان، ھذا تعبیل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج سچ کر دکھایا ہے، سچ کر دکھایا ہے۔ اور وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کیا ہے کہ اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے 7 سال یا 12 یا 14 سال کا جو طویل عرصہ قید کا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رہائی بخشی ہے۔ احسانات کا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی کسی تکلیف کا، کسی مشقت کا، کسی دشواری کا، کسی بھائیوں کے حسد کا، کسی لوگوں کی زیادتی کا ذکر نہیں کر رہے، اور کسی ایک طویل جدائی جو مشفق اور مہربان والد اور اپنے حقیقی بھائی اور دوسرے بھائیوں سے جو ایک طویل عرصہ گزرا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں آ رہا۔ کہہ رہے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیہات کی کم وسائل کی زندگی سے آپ کو شہر میں شاہی اعزاز کے ساتھ لے آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، بلکہ بھائیوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی، اور کہا کہ میرے بھائی تو اچھے تھے لیکن شیطان نے ان کو اکسایا اور ان سے وہ کام کروا دیا جو یقیناً ان کے شایان نشان نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا حسد مجھے میرے لیے ایک طرح سے فائدہ مند ثابت ہویا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یہ جملہ جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی ہے کہ انہوں نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اور کر دیا۔ بظاہر جسے ایک ہے اللہ کی تدبیر، ایک ہے انسانوں کی تدبیر۔ انسانوں کی تدبیر تو یہ چاہ رہی تھی کہ یہ بچہ کنویں میں پڑا ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا اور قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام کر رہی ہے کہ وہ کنویں سے نکال کر پھر شاہی گھرانے میں پہنچاتا ہے، اور شاہی گھرانے سے پہنچا کر پھر بالآخر تخت تک پہنچا دیتا ہے،
اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے اللہ کے احسانات کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ سبحان اور انیق صاحب ذرا دیکھیے دعا کا آغاز جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے۔ رب با کے نیچے زیر جہاں بھی رب آتا ہے قرآن کریم میں وہ یا عربی میں وہ یا ربی کے معنی میں ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ قد آتیتنی من الملک، اگر من کو بیانیہ ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک سلطنت اور ملک عطا فرمایا ہے، اور اگر من کو تبعیضیہ سمجھے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ تو نے سلطنت کا بڑا حصہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی پوری یہ آیت جو آج آپ نے پڑھی ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہمارے لیے ہمیں یہ سلیقہ سکھا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی ناشکری پر مت جاؤ، جن چیزوں سے تم محروم ہو ان کو شمار مت کرو، بلکہ جو نعمتیں تمہیں میسر آئی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بالکل یہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار میں پچھلی ساری باتوں کو بھول گیا ہوں، بھائیوں کے رویوں کو بھول گیا ہوں، کنویں میں ڈالے جانے کو بھول گیا ہوں، جیل میں پڑھنے کو بھول گیا ہوں۔ آج تیرا مجھ پر انعام یہ ہے کہ تو نے مجھے سلطنت یا سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا ہے، اقتدار عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے مجھے بات کو پوری گہرائی تک سمجھنے کی صلاحیت، کسی مشکل کا حل پیش کرنا اور کسی معاملے میں صحیح نتیجے تک پہنچنا، اور خوابوں کی تعبیر، وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہے جی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اے یوسف اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ سکھائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کا جو ادراک تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اسی کے نتیجے میں آپ جیل سے بادشاہ تک پہنچی آپ کی رپورٹ، اور بادشاہ کے پاس پہنچے اور پہلے یہ کہا بادشاہ سے کہ پہلے میری پاک دامنی کا اظہار اور اعلان ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو نے مجھے اقتدار عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد دعا کا جو سلیقہ ہے وہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ وہ کیسے سمجھ آ رہا ہے نیک صاحب؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر۔ پہلا احسان یہ کہ خاندان آ گیا مصر میں، دوسرا احسان یہ کہ دیہات سے شہروں میں منتقل ہو گئے، اور تیسرا احسان یہ کہ جیل سے رہائی مل گئی، اور چوتھا احسان یہ کہ بادشاہت مل گئی، اور پانچواں احسان یہ کہ خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت مل گئی، اور بھائیوں کے ساتھ جو جھگڑا تھا اس کو وہ سارے کا سارا اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو ہمیں سلیقہ سکھایا ہے، آپ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ جب کھلتی ہے اس کی تو وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد جو دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے،
تو اس کو معافی مل جاتی ہے، سبحان اور دعا کرتا ہے تو یستجاب، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول کرتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اور اگر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ دعا کا اس نے وہ سلیقہ اختیار کیا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے سکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تمام تر احسانات کا ذکر کر کے پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، تو دنیا میں بھی میرا سرپرست ہے، تو دنیا میں بھی میرا رفیق ہے، اور تو آخرت میں بھی میرا رفیق ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ سب کچھ کہہ کر پھر آگے دعائیہ کلمہ کہتے ہیں جو بعد میں عرض کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا پس منظر آپ نے ڈاکٹر صاحب بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا اہم بات کہ بھائی موجود ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ ان پر کوئی طعنہ زنی ہو رہی ہے۔ شیطان آ گیا تھا میرے اور بھائیوں کے درمیان، اس نے برائی ڈال دی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین پہ آؤں، بڑے بڑے موضوعات ہیں، اس سے قبل ذرا یہ فرما دیجئے کہ بات کی تہ تک پہنچنا جو یہ آیت بیان فرما رہی ہے، یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، خواب کی تعبیر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا انسان اپنی کوششوں سے خواب کی تعبیر جان سکتا ہے اور بات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے، یا یہ کسبی معاملہ نہیں ہے، یہ وہبی معاملہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے نیک صاحب، یہ حقیقتاً تو وہبی معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا رب حب لی حکمن، اے پروردگار مجھے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت عطا فرما، میں بر وقت فیصلہ کروں اور صحیح فیصلہ کروں، فیصلہ صحیح ہو لیکن بر وقت نہ ہو، اور بر وقت ہو لیکن صحیح نہ ہو تو فیصلے کی خوبی کو اور حسن کو مان کر دیتی ہے یہ بات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو داناؤں کے دانا ہیں، جو جد الانبیاء ہیں علیہم السلام، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ رب حب لی حکمن، اے پروردگار مجھے حکم، حکمت، دانش، بینش، شعور یا اللہ مجھے عطا فرما۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو حکمت یہی ہے کہ وہ جو آپ کبھی کبھی فرماتے ہیں نا کہ ایک حکمت عملی ہے اور ایک عملی حکمت ہے، یہ حکمت عملی اور عملی حکمت دونوں سے شناسائی یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میسر آتی ہے۔ انسان اپنے کسب کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، بہت معلومات حاصل کرتا ہے، بہت آگے بڑھتا ہے، لیکن جو بصیرت ہے، نور بصیرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے جو عرض کر رہے ہیں وہ شکر کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو نے مجھے سکھایا ہے خوابوں کی تعبیر، اور تو نے مجھے سکھائی ہے، یہ صلاحیت بخشی ہے کہ میں بات کو پوری طرح سے سمجھ لوں اور اس کو سمجھ کر اس کا ادراک کر کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بھی آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے کہ بات کی تہ تک پہنچنا، خوابوں کی تعبیر تک پہنچنا، یہ انبیاء تک محدود ہے یا کوئی انسان کوشش کر کے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم اس پر ایسا ہو جائے کہ اس پر باتیں یعنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اور باتوں کی تہداری کے حوالے سے وہاں تک پہنچنا اس کو آ جائے یہ کام؟ یقیناً انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تو عقل کلی کے حامل ہستیاں تھیں، لہذا ان کا تو خیر مقام ہی بہت بلند ہے، لیکن امتیوں میں سے بھی بہت دانا اور بینا اور باشعور لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی۔ دیکھیں اس کی ایک مثال سیدنا لقمان علیہ السلام ہے۔
حضرت لقمان، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ٹھیک ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اور اتفاق ہے مفسرین کا کہ حضرت لقمان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی اور صالح انسان، لیکن اللہ ان کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس صلاحیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو جو شخص، میں آپ سے عرض کروں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کی راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشاں رہتا ہے ہماری طرف بڑھنے کے لیے تو ہم اس کے لیے اس پر راہیں کھولتے ہیں۔ اور ادراک اور شعور اور بیداری اور بیدار مغزی، یہ ساری صلاحیتیں یقیناً اللہ تعالیٰ نیک اور صالح افراد ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت سارے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، ایسی بصیرت ان کو عطا فرمائی۔ حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری شخصیات کہ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کے رخ موڑے ہیں، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی راہیں، لوگوں کو غلط راہوں سے ہٹا کر سیدھی راہ پر ڈالا ہے۔ اس بصیرت کے نتیجے میں، اس نور بصیرت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بصیرت فرمایا، پھر نور بصیرت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، علم اور علم کے بعد حکمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض قرآن کریم میں بیان ہو رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی حکمت علم سے آگے کی چیز ہے۔ علم حاصل ہو گیا، یہ علم حکمت میں کب تبدیل ہوتا ہے، یا علم کی سرحدیں حکمت کو کب چھوتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کی پہچان ہے، اپنے خالق کی اور کریٹر کی پہچان۔ جب علم انسان کو اس سطح پر لے کے جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے حقوق کو صحیح طور پر پہچان لیتا ہے، اپنی کریشن کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اپنی تخلیق کا مقصد پہچانے اور اپنے کریٹر کو پہچانے، تو بس پھر یقین کیجئے اس نے علم کی سرحدیں عبور کرتے ہوئے دانش اور حکمت کی منزل کی طرف اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دانش اور بینش اور شعور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے عطا ہوتا ہے۔ اور علم والے بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف علم کی حد تک اپنے آپ کو رکھا، لیکن وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جی اللہ قرآن کریم میں جو پسندیدہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ صرف عبادات کی حد تک اپنے آپ کو نہیں رکھتے، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اکیلا فکر بھی انسان کو فلسفی بنا کے رکھ دیتا ہے، اور اکیلا ذکر بھی انسان کو عبادت کے محدود پہنائیوں میں اور ان میں محدود کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ فکر بھی ہے، وہ انسان کو پھر جو حکمت کی راہیں ہیں اس پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی ذیل میں ایک چھوٹا سا سوال، پھر آگے بڑھیں گے۔ حکمت جس شخص کے پاس ہے، یعنی ایک حکیم ہے اپنے زمانے کا، کیا اس کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں تو جو قرآن کریم نے سمجھایا ہے وہ یقیناً یہی سمجھ آئی ہے کہ حکمت جو
من جانب اللہ نور ہے وہ تو ایمان کے نتیجے میں ہی میسر آتا ہے۔ باقی لوگوں کے پاس علم کی اور معلومات کی حد تک بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح کے لیے لوگوں سے کام لیا اور مخلوق سے کام لیا، لیکن جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے حکمت منتقل ہو رہی ہے وہ یقیناً ایمان کے نور کے ساتھ متصل ہے انیک صاحب۔ اس لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حکمت وہ جو مطلوب ہے من عند اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور جو مطلوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، یا جو مطلوب ہے عباد الرحمن کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان کے ساتھ ہی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اسے لے لو۔ ہاں جی، اس سے مراد یقیناً وہ علوم ہیں کہ جو دوسروں کے پاس موجود ہیں اور نسل انسانی کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کا حاصل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی کلاسیفیکیشن کی، علوم کو نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا، اور نافع علوم یعنی نفع مند علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا۔ میڈیکل سائنسز کے لیے آپ نے افراد کو بھیجا، ملٹری سائنسز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو بھیجا، لینگویجز سیکھنے کے لیے آپ نے افراد کو بھیجا۔ تو وہ دانائی وہ علم جو اوروں کے پاس ہے ہم تک منتقل نہیں ہوا اور وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، یقیناً ہم اس کو حاصل کرنے میں پیش رہیں گے، اور وہ ہماری گمشدہ سرمایہ ہے۔ فَمِنْ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ حَقُّ بِهَا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ذرا اب اس پر ذرا بات فرما دیجئے۔ میں نے انٹرو میں بھی کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ بات بالکل واضح ہے کہ اے اللہ تو میرا سرپرست ہے، میرا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب جو آگے بات ہو رہی ہے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دے حالت اسلام میں، تو نبی تو ہوتا ہی مسلمان ہے، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ مسلمان کی حیثیت سے جا رہا ہے نا۔ ارشاد وہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ وہ وصیت جو ہے نا جی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد ہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے، یعنی موت کی تمنا نہیں کر رہے، موت کی تمنا نہیں کر رہے۔ موت کی تمنا کرنے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کوئی تکلیف اگر تمہیں پہنچی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے تم موت کی تمنا ہرگز نہ کرو۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر بالفرض اس سٹیج پر پہنچ گئے ہو کہ اس کے سوا کوئی چارہ تمہیں نظر نہیں آتا، تو پھر یہ دعا کرو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ زندگی اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو پھر دنیا سے رحلت کر لے۔ تو گویا موت کی تمنا نہیں کر رہے، بلکہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں جب دنیا سے رحلت کروں تو میں اس حال میں جاؤں کہ تیری فرما برداری میں میری زندگی گزر رہی ہو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ، یہاں مسلم جو ہے نا جی، وہ لفظی معنی میں ہے کہ فرما بردار،
اے پروردگار. دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے. اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ اپنی فرما برداری پر میرا دل متوجہ رکھنا، اے اللہ دین پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما. یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں توفنی مسلمن، اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے جاؤں. یہ یعنی آخرت کے لیے اور دنیا سے جانا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں میں اٹھائے، یہ خواہش تو بہت اچھی خواہش ہے. یقینی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کر رہے ہیں. موت کی تمنا نہیں کر رہے بلکہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ من علی کل شیء شہید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں یہ بات ملتی ہے کہ جب تک میں رہا تو میں تیرا فرمانبردار رہا اور ان کو تیرے دین کی دعوت دیتا رہا. جب میں ان سے چلا آیا تو اب یہ تیرے سپرد. تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں، اسلام پر زندہ رہوں، اور جب رحلت ہو تو میں تیری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے رحلت کروں. اور پھر آگے جو جملہ ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں صالحین سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. کہ اے پروردگار میں جب دنیا سے رحلت کر جاؤں تو پھر مجھے میرے آباء و اجداد صالحین کے جو ائمہ گزرے ہیں، امام صالحین کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ساتھ میرا شمار کرنا. یعنی یہ التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا انجام بھی اچھا ہو اور میں جب جنت میں جاؤں تو میری رفاقت بھی پاکیزہ لوگوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنی اولاد کو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اکیلا الہ جو ابراہیم علیہ السلام کا الہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا الہ، اسماعیل علیہ السلام کا الہ، الہا واحدا، اکیلا الہ، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. تو اسی اقرار اور اسی اظہار، اسی وصیت پر عمل دعا میں جھلک رہی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ خاتمہ بالایمان ہو. اور جو ہم دعا نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہمیں سے جسے بھی موت آئے ایمان پر موت آئے. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو ہے اس میں بھی یہی جھلک ہے اور یہی تعلیم ہے، اور ہماری اس دعا میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے. تو گویا سلیقہ یہ سکھایا نیک صاحب کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے کسی وجہ سے آپ معاشرے میں ان چیزوں سے محروم رہے ہیں ان کا شکوہ نہ کریں کہ یا اللہ مجھے فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوب اللہ کی حمد و ثنا کریں. پھر اللہ سے مانگیں، اور مانگیں کیا؟ دنیا بھی مانگیں، کوئی حرج نہیں. اللہ سے دنیا مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جائز سورسز آف انکم سے دنیا بنانا، اس میں کسی نے ہاتھ نہیں روکا، لیکن اللہ سے انجام بالخیر مانگیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، تمام امور میں میرا انجام اچھا بنانا، اور واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اور دنیا کی رسوائی سے مجھے بچانا اور آخرت کے عذاب سے مجھے بچانا، آخرت کی سزا سے مجھے بچانا. یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے یہ مشکل حل کر دی کہ یہاں ایک نبی صالحین میں شمار ہونے کی خواہش کیوں کر رہے ہیں، کیوں دعا مانگ رہے ہیں، کہ قرآن کریم یہ بتا دیتا ہے ہمیں اور ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ انبیاء، اس کے بعد شہداء، پھر صدیق، پھر صالحین۔ تو صالحین سے مراد جیسا کہ آپ نے بات فرمائی کہ یہاں یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے صالحین میں رکھ میری وفات کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اس پر سوالات تو خیر بہت سارے ہیں کہ وہ بھی انبیاء جن کا ذکر کر رہے ہیں، اب یہ ظاہر ہے نسل در نسل یہ نبوت آگے چل رہی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، تو یہ نبی بھی تو ہیں سب، لیکن صالحین میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ذرا سا ایک مسئلہ ہے کہ نبی کا مقام تو بڑا بلند ہوتا ہے، وہ صالحین میں کیوں شمار کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں آخر میں، یہ جو آپ نے بات فرمائی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، بہت ساری گفتگو آپ نے فرمائی۔ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کی خدمت پہ رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب سوال چھوٹا سا ہے اور وہ یہ کہ یہ ہمیں بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ دین پر جیا کیسے جاتا ہے اور دین پر مرا کیسے جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ تو بڑا اہم سوال ہے انیک صاحب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ دین پر جینے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین پر ثابت قدم رہ کر دنیا سے رحلت کرنا یہ بھی یقینی بات ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی سیرت سے سیکھنا ہے، ہمارے سلف اور ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے بزرگ جس انداز سے زندگی گزار کے گئے ان کی زندگیاں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ماڈل ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اور ان کا اسوہ حسنہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تمہارے لیے ماڈل ہے۔ ان کے والذین معہ، ان پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھی، ان کے رفقا، ان پر ایمان لانے والے، ان کا کردار ہمارے لیے ماڈل ہے۔ تو ہم نے تو مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انیک صاحب، صرف ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شناسائی حاصل کرنا ہے۔ بلکہ بقول ایک بہت بڑے سیرت نگار نے جو بات لکھی ہے یقین کیجئے بڑی مزیدار، انہوں نے فرمایا کہ اپنی ذات سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان ضروری ہے مومن کے لیے، اپنی ذات سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ تو حق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے شناسائی حاصل کر کے اس کو عملی زندگی میں اختیار کرنے والے بنیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے، اسی کے مطابق جئیں گے اور اسی کے مطابق دنیا سے رحلت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حاصل کرنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات سکھا دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا کوئی مسلمان موت سے خوفزدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں، دیکھیے
موت سے خوف زدہ ہو کر انسان جائے گا کہاں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، زندگی تو بار بار ملتی ہے بھائی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ زندگی ہر روز ملتی ہے، موت ایک ہی مرتبہ آئے گی بس۔ موت، اور موت سے خوف زدہ ہونا یقینی بات ہے مومن کے شایان نشان نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو وصل محبوب کا ذریعہ ہے، اللہ کے، اللہ کی ذات عالی سے یعنی وہ وصل نصیب ہو رہا ہے، تو اس لیے موت سے کیوں گھبرانا ہے؟ موت سے گھبرانے کی وجہ حضور نے بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی وہ ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت سے ناپسند، موت کو ناپسند جاننا، یہ وہن کی بیماری حب الدنیا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حب دنیا اگر نہیں ہے تو وہ درویش، تو کسی نے کہا تھا کہ کیسے بھئی اللہ کے کیسے بندہ مرتا ہے، تو اس نے سر ٹیک کے زمین پر کہا دیکھ لیجئے ایسے، اور سر ٹیکا نیچے اور سانس نکل گئی۔ اس لیے موت سے کیوں ڈریں گے جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، اور عہد سے جوڑا کہ مسلمان کس طرح جیتا ہے اور کس طرح مرتا ہے، اور ایک مسلمان کبھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ ہوتا ہے کوئز کا۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ طاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا؟ درست جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم پر اعراب لگانے کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ عبد الملک نے، حجاج بن یوسف نے، یا ولید بن عبد الملک نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان تشریف فرما نہیں، آپ جانتے ہیں، تو یہ کام میرے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔ بحرین سے ہیں حسان محمد قاسم، حسان محمد قاسم صاحب بحرین سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی طرف بھجوایا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر و خوبی نہیں ہوتی، جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر و خوبی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار